بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 21ویں نشست میں ہم آپ سے بات کریں گے آقائے نامدار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، کمرے کی اور کمرے کے سامان کی۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر۔ صرف ایک کمرہ ہے، وہ بھی اتنا تنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پاؤں نہیں پھیلا سکتی تھیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں یا رکوع میں ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پاؤں پھیلائے رہتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے۔ اتنا تنگ مکان اور اتنی تنگ آرام گاہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس مکان کے فرنیچر کو دیکھیے، صرف اور صرف دو چیزیں تھیں، ایک تخت اور ایک کرسی، اور کرسی بھی ایسی کہ جس کے 4 پائے تو تھے لیکن لکڑی کے نہیں، لوہے کے تھے، باقی اس میں لکڑی فٹ کر دی گئی تھی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور فرنیچر نہیں تھی۔ دروازے پر پردہ ضرور تھا لیکن وہ بھی بہت معمولی، آرائش کے لیے نہیں، سجاوٹ کے لیے نہیں، مکان کی زیب و زینت بڑھانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اچانک دروازہ کھلنے پر بے پردگی نہ ہو، اور اگر دروازے پر کوئی کھڑا ہو جائے تو سامنا نہ ہو۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جس میں اتھر کے نیچے کھجور کی ایک چٹائی ہے، نہ سر کے نیچے کوئی تکیہ ہے، نہ چہرہ انور کے نیچے کوئی چادر۔ کھجور کی اس سخت اور کھردری چٹائی کے نشانات رخ انور پر نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے، آپ کو اس حال میں لیٹا دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوب خدا ہو کر اتنی سخت اور کھردری چٹائی پر لیٹے ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر اس کے نشانات پڑ گئے ہیں، جبکہ قیصر و کسریٰ نرم اور مخملی گدوں پر آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے صرف یہی دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیسے گزرتا تھا، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سنیے۔ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج شوہروں کی طرح نہیں تھے، اپنے کپڑوں پر خود ہی پیون لگا لیا کرتے تھے، خود ہی اپنی چپل ٹانک لیا کرتے تھے، خود ہی بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کام کاج کرتے تھے جس طرح دوسرے تمام مرد اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ اتنا محبت آمیز ہوتا تھا کہ بچے آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار فرماتے، خود ہی ان کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، ان کے درمیان کبھی کبھی آپ مقابلہ بھی کرا دیا کرتے۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو گھر کے بچے آپ کا استقبال کرنے کے لیے دوڑ پڑتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پیار کرتے، کسی کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیتے، کسی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور کسی کو اپنی گود میں لے لیا کرتے۔ غریبوں، کمزوروں اور مریضوں سے ملنے آپ خود تشریف لے جاتے، ان کے غم کے ازالے کی تدبیریں کرتے، ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں پر اجر و ثواب کی امید دلا کر ان کے احساسات کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ آج کے اس ماحول میں جس میں ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے نوابی اور شاہانہ زندگی گزارنے کا، شان و شوکت کے اظہار اور دولت کے مظاہرے کا، ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان گوشوں کو سامنے لانا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یقیناً وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تقاضے بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، معیار بدلتا ہے، راحت کا سامان بدلتا ہے، تعمیر کا انداز بدلتا ہے، رہن سہن کا طرز بدلتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ بدلتا ہے، لیکن اسراف، فضول خرچی اور پیسے کے بے جا استعمال سے ہر جگہ، ہر موقع پر اور ہر معاملے میں ہمیں روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادہ زندگی سے ہمارے اس طبقے کو جو مالی اعتبار سے کمزور ہے تسلی بھی ہوتی ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے اور خوشی اور اطمینان کا احساس بھی ہوتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ہمارے دولت مند حضرات کو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کا خیال کریں اور اپنے غیر ضروری کاموں پر ان کے ضروری کاموں کو ترجیح دیں۔ خدا حافظ۔